اسلام نے یہ وقف کی شکل میں جو ہمیں نظام دیا ہے یہ اتنا بہترین ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے اپنی اولاد کے لیے بھی وقف کی ہیں چیزیں. سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے ایک گھر کو اپنی اولاد کے لیے وقف کیا. اپنے گھر کو اپنی اولاد کے لیے وقف کیا اور اس وقف کرنے کے الفاظ میں یہ چیز بھی ذکر کی کہ اگر کوئی میری بیٹی، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے گھروں کو آباد رکھے اور انہیں دن دگنی رات چگنی خوشیاں عطا فرمائے اور ہر ایسے اقدام سے اور سرگرمی سے محفوظ رکھے جس سے گھروں کے اجڑنے کا خدشہ ہوتا ہے. سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرا گھر ہے یہ میری اس بیٹی کے لیے بھی رہنے کی رہائش ہوگی جس کو اگر خدا نخواستہ طلاق ہو جائے. ہاں جب شادی ہو گئی پھر اس کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہوگا. یہ کون ہے؟ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کے لیے وقف کر رہے ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جتنے بھی صاحب ثروت اور صاحب حیثیت صحابہ کرام تھے ان سب کے سب صحابہ نے اپنے مال کو اللہ کے لیے وقف کیا ہے. ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس نے مال وقف کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. اور ادھر صورتحال کیا ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کسی ایسے صحابی کا جو صاحب حیثیت کی ہو اور اس نے اللہ کے لیے مال وقف نہ کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے بڑی پیاری بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھ تک 80 صحابہ کرام کی تعداد، کتنے؟ 80 صحابہ کرام کی تعداد مجھ تک پہنچی ہے جنہوں نے اپنی دولت کو، اپنے مال کو اللہ کے لیے وقف کیا ہے. 80 صحابہ کرام امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھ تک ان کی تعداد پہنچی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. کتنے صحابہ کرام ایسے ہوں گے جنہوں نے وقف تو کیا ہوگا لیکن ان کی تعداد اس 80 میں شامل نہیں ہے. 150 سال کا وقفہ ہے نا. تو یہ جو وقف کا طریقہ ہے، وقف کی جو سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا، اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب کی ہے. اگرچہ اس روایت کے متعلق اہل علم کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. طبقات النساء میں جنگ احد کے تذکرے میں اس چیز کا ذکر موجود ہے. ایک یہودی نے جنگ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مل کر مشرکین کا مقابلہ کیا، آپ کے ہمراہ مل کر، اور جنگ میں شریک ہونے سے پہلے جملہ کہا ان اصبت فی وجہی فی هذه الجهاد فما لی لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر مجھے اس جنگ میں کچھ ہو گیا تو میرا سارے کا سارا مال محمد کے لیے وقف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس یہودی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، بخیری یہودی اس کا نام تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ بخیری یہودی جو ہے وہ جنگ میں مارا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سارا مال لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیا. وقت کی شکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس انداز سے کی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایسی چیزیں رکھی کہ معاشرے کو، سماج کو، جو غریب لوگ ہیں انہیں اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو وقف مال سے ان کی مدد ہو سکے، ان کا تعاون ہو سکے. چوتھے پارے کی جو پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اعلیٰ ترین نیکی اس وقت تک نہیں کر پاؤ گے
جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستیلے والد ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے خامن ہیں۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں سب سے زیادہ جس صحابی کی کھجوریں تھی، جس صحابی کے کھجوروں کے باغات تھے، وہ ابو طلحہ انصاری تھے، اور انہیں جو سب سے زیادہ اچھا جو اپنا باغ لگتا تھا وہ بیروحا تھا، اور یہ بیروحا کی جو لوکیشن تھی بڑی پیاری تھی کہ مسجد نبوی کے قبلے کی جانب تھا۔ قبلے کی جانب کا مطلب یہ ہے وہ قبلہ جب نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا کرتے تھے، تو اب وہ کس سمت میں ہوگا؟ بالکل اپوزٹ سائڈ پر، بالکل اپوزٹ سائڈ پر۔ باب ملک فہد 21 نمبر گیٹ سے آپ انٹر ہوں تو آپ کی لیفٹ سائڈ پر وہ جگہ آتی ہے، انٹر ہوتے ہی لیفٹ سائڈ پر جگہ آتی ہے جہاں وہ باغ کی جگہ تھی اور کنواں تھا اس باغ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس باغ میں تشریف لاتے، وہاں کھجورے بھی کھاتے اور پانی بھی نوش کرتے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورے کا پورا باغ اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس باغ کو تم اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ جب زندگی میں انسان اس طرح کے اقدامات کرے اور مستحق جو رشتہ دار ہیں ان کو دے، ان کا خیال رکھے، تو بتائیے کیا معاشرے میں کوئی کمزور باقی رہے گا؟ کمزور بننے سے پہلے اسلام نے حل پیش کیا ہے کہ آپ اپنی جو دولت ہے اسے اللہ کی راہ میں دے کر جائیں۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں دینے کی ترغیب دلاتے ہوئے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اپنے مال کی بجائے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہو؟ کون ہے جو اپنے مال کی بجائے اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے مال کی ہے، وارثوں کے مال کی کون فکر کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالکم ما قدمتم، تمہارا مال تو وہ ہے جو تم خرچ کر دیتے ہو، وہ تمہارا مال ہے۔ وما اخرتم فهو لورثائکم، جو مرنے کے بعد چھوڑتے ہو وہ سارے کا سارا وارثوں کا ہوتا ہے، وہ تمہارا نہیں ہوتا۔ ترغیب دلائیے کہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کی راہ میں دے کر جاؤ، اس لیے کہ جو تم اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے جاؤ گے وہ افضل صدقہ ہے، وہ افضل مال ہے۔ اور جو تمہارے مرنے کے بعد اگر کوئی تمہارا وارث خرچ کرتا بھی ہے، پہلی تو بات ہے ایسی کسی کو توفیق نہیں ہوتی، کسی کو توفیق نہیں ہوتی، جنہیں کا کانے یا بے قبلے بھی سے آنے، جس کو مال مفت ملے تو اس کا دل بھی بے رحم ہوتا ہے، مال مفت دل بے رحم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زندگی میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ جو تم خرچ کر دو گے اللہ کی راہ میں دے دو گے وہ تمہارا ہے، جو چھوڑ کر جاؤ گے وہ تمہارا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے اوقاف چیزوں کے وقف کرنے کی ترغیب اتنی دی کہ اس وقت بھی عرب میں اوقاف کا، چیزوں کو وقف کرنے کا رجحان بہت زیادہ موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے مسجد نبوی اور حرمین بیت اللہ کے ارد گرد جتنے بھی ریزیڈینشل ہوٹل ہیں ان میں سے 90% وقف ہیں، 90% وقف ہیں، ان سب کی آمدن حرمین پر خرچ ہوتی ہے۔
آپ کو یہ جان کر بھی بڑی حیرانگی ہوگی، یہ وقف کا تصور صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ غیر مسلموں میں بھی ہے۔ کمپیوٹر کی دنیا سے جو لوگ منسلک ہیں، وی ایل سی ایک پلیئر ہے، وی ایل سی ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہ بھی وقف ہے، اس کی ساری آمدن کمائی وقف ہے۔ اور صرف یہ نہیں، ایسے بیسیوں برانڈ ہیں عالمی معیار کے جو وقف ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ہمدرد دواخانہ، درمیان میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ وقف۔ یہ اس وقت سے وقف ہے جب سے پاکستان بنا ہے۔ ریاست بھاولپور کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وقف کی گئی تھی۔ ہمارے ملک پاکستان میں سندھ کی جانب بہت بڑا رقبہ بیت اللہ کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ ہمارے پاکستان میں بیت اللہ کے لیے وقف کیا گیا تھا، تو جو بیت اللہ کے منتظمین ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں کے مسلمانوں پر خرچ کیجیے۔ یہ جو سنت مہجورہ ہے، ایک ایسی سنت جس کو ہم بھول چکے ہیں، اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ سفر میں تھے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ جب واپس پہنچے تو پتہ چلا والدہ فوت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، بتائیں میں ایسا کیا کروں جس سے میری والدہ کو فائدہ ہو؟ میں ایسا کیا کروں کہ جس سے میری والدہ کو فائدہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ سقی الماء، بہترین صدقہ وہ پانی پلانا ہے۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوایا اور ان کے نام سے وقف کیا اور کہا کہ یہ سعد کی طرف سے وقف ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کام اپنی زندگی میں خود کر کے جائے، اور اگر کسی کو ایسا موقع نہیں ملا تو اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور پیدا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، تین چیزوں کا اجر و ثواب چلتا رہتا ہے۔ پہلی چیز صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اور یہ صدقہ جاریہ اصل میں کیا ہے؟ یہ وقف ہے۔ وقف اس چیز کو کہتے ہیں کہ چیز باقی رہے اور اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا رہے، چیز باقی رہے اور اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا رہے۔ جتنی بھی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں صحابہ کرام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے، ان سب میں دیکھیں کہ چیز باقی رہتی ہے، اس کی ملکیت تبدیل ہوتی ہے اور فائدہ اس کا دوسروں کو پہنچتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر خود سے ایسا ضرور کریں کہ جس سے آپ کے لیے آپ کی زندگی میں صدقہ جاریہ شروع ہو۔ اگر کوئی شخص مکمل کسی صدقہ جاریہ کو اپنے اکاؤنٹ سے نہیں چلا سکتا تو اس کا حصہ لے، اس میں حصہ لے۔ جیسے مساجد کے لیے آج کل بڑا اچھا یہ طریقہ کار ہے کہ مسجد کے رقبے کو اس کے مسلوں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک مسلح کی قیمت اتنی ہے، اور حدیث مبارکہ سے اس کی تائید بھی ملتی ہے، من بنا للہ مسجدا کمفحص قطات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ جو شخص ٹٹیری پرندہ جانتے ہیں؟ ٹٹیری، اس کی کیا خاصیت ہے؟ کیا خاصیت ہے؟ یہ کبھی درخت پر نہیں بیٹھتی، اپنا گھونسلہ کہاں بناتی ہے؟ زمین پر بناتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرندے کی اس خصوصیت کی بنا پر اس کا نام دیا۔ جو شخص
اسٹٹیری کے گھونسلے جتنے بھی مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. اسٹٹیری کے گھونسلے جتنی بھی اگر کوئی اللہ کے لیے مسجد بنائے، ایسی مسجد ہوتی نہیں ہے. اشارہ اس بات کی طرف کہ پوری مسجد نہیں بنا سکتے تو کیا ہوا، مسجد کے ایک حصے میں تو حصہ ڈال سکتے ہو نا. اب وہ ایک گھونسلے کی جو مقدار ہے، ہمارے یہاں ایک اینٹ کی بھی بن سکتی ہے، جو ٹائل ہے اس کا سائز بھی بڑا ہے اس کے گھونسلے سے، ایک ٹائل کی قیمت بھی دے کر مسجد کے لیے یہ جو صدقہ جاری ہے اس میں آپ حصہ ڈال سکتے ہیں. بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا کر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں وقت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر بارگاہ الہی میں اس کو قبولیت بھی نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.